اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم آل محمد۔ ناظرین، الحمدللہ کے سلسلے میں یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ کہاں کہاں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے الحمد کا ایک اس پہ غور و فکر کیا تھا کہ حمد کے معنی، الحمد کے معنی کیا ہیں، حمد کے معنی کیا ہیں، حمد و مدح میں کیا فرق ہے، حمد مدح اور شکر میں کیا فرق ہے، تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ جو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہے، اس کے لحاظ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سورہ حمد کے علاوہ مزید 4 سورے ایسے ہیں جن کا آغاز حمد خدا بندی سے ہوا ہے۔ چونکہ ضمن میں حمد ہے تو حمد جہاں جہاں بھی قرآن میں آ رہی ہے اس ضمن میں آئے گی۔ پہلا آتا ہے سورہ انعام میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی کہ الحمدللہ الذی، جس نے سماوات و ارض کو خلق فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی کافر اپنے رب کے سامنے دوسری چیزوں کو برابر کر رہے ہیں، تو یہ پہلا جو ذکر آیا۔ اس کے علاوہ سورہ کہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ پھر سورہ سبا میں آتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ صاحب حکمت و صاحب خبر ہے۔ چوتھی صورت جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے سورہ فاطر، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہر تعریف اللہ کے لیے جو آسمان و زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، پیغام رساں، جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں۔ وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، یقیناً ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ دیکھیں، یہ تمام سورے جو ہیں، سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاطر، یہ بھی الحمد سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن ان 4 سورہ کا نام سورہ حمد نہیں ہے۔ مطلب سورہ حمد جو ہے اس کو الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو ہم نے کہا جی سورہ حمد ہے۔ اچھا، یہ جو 4 سورے ہیں یہ بھی الحمدللہ الذی الحمدللہ فاطر السماوات والارض الحمد سے شروع ہو رہے ہیں، لیکن ان کو ہم ان سوروں کا جو عنوان ہے، جو ان کا جو نام ہے وہ الحمد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ سورہ حمد میں جو ٹاپک ہے پورے کا پورا وہی حمد الہی ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ حمد الہی ہے۔ وہ ہم بتائیں گے کیسے۔ اس میں پورے کا پورا جو مضمون ہے وہ حمد الہی ہے، جبکہ ان میں متضاد جو ہیں وہ مضامین آئے ہیں، الحمد سے شروع ہو کے اس کے بعد مضمون بدل گیا، کوئی اور واقعہ آ گیا، کوئی نصیحت آ گئی، کوئی حکم آ گیا، اور مختلف متضاد یعنی کہ مختلف احکامات، مختلف مضمون ہیں اس میں۔ لیکن سورہ حمد جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی حمد ہے، الرحمن الرحیم، یہ بھی اس کی حمد ہے کہ وہ رحمان ہے، اس پہ بھی اس کی حمد ہے وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ ایسا ہے جو ظلم نہیں کرے گا، عدل سے کام لے گا، یہ بھی اس پہ بھی اس کی حمد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس کی ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس سے مدد چاہتے ہیں، اس پہ بھی حمد ہے کہ اس نے ہمیں عبادت کا بھی طریقہ سکھایا، مدد ماننے کا طریقہ بھی سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ولا ضالین تک، اور غیر المغضوب جو تبارہ ہو رہا ہے ان لوگوں سے جو ضالین ہیں، مغضوب ہیں، تو اس پہ بھی پروردگار کی حمد ہے۔ تو یہ تمام کا تمام جو ہے یہ حمد پروردگار ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جیسے آپ الحمد الرحمن الرحیم یا الحمد الحی الرحمن الرحیم کیوں نہیں آیا؟ الحمد کے بعد للہ کیوں آیا؟
کیونکہ ہم آیت اس کے ضمن میں اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین پہ ہم بعد میں جائیں گے. تو چونکہ اللہ جو ہے یا لفظ اللہ جو ہے وہ تمام صفات کمالات اور جمالات جو جتنی بھی صفات خداوندی ہیں جو کہ لامحدود ہیں ان کا مجموعہ ہے. تو حمد اگر ہم الحمد الحی کی بات کرتے ہیں تو صرف اس ضمن میں حمد ہوتی کہ وہ حی ہے، زندگی دینے والا ہے. اگر ہم کہتے الحمد للہ کی جگہ الحمد الباسط کہہ دیتے تو کھولنے والا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے. یہ الحمد رزاق الرحمن الرحیم اتنی آئی کہ الحمد ہے اس کی جو رزق دیتا ہے، چونکہ رزق دینا بھی ایک صفت تک محدود ہو رہا ہے. اس لیے چونکہ آیا کہ الحمدللہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے. اب چونکہ اس کی ذات کی بات ہو رہی ہے، اس کی ذات اپنے اندر تمام کمالات اور تمام صفات رکھتی ہے. تو الحمدللہ ہے چونکہ اللہ ماضی پر بھی دلالت کرتا ہے، حال پر بھی دلالت کرتا ہے، مستقبل، یہ تین ہی زمانے پاسبل ہیں. تو اس لیے کہ ہر زمانے میں اس کی حمد ہے. جب وہ ہمیں عدم سے وجود میں لایا، جب کچھ نہ تھا، اور اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، اپنے ارادہ سے اس نے پیدا کیا مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانا. پھر ان کی اس تمام یہ جو ٹائم ہمارا ٹائم فریم گزر رہا ہے، اس میں زمانہ جو پریزنٹ ہے، اس میں ان کی حاجات پوری کرنا، ان کو رزق دینا، ان کو علم دینا، ان کو مشکلات سے بچانا، ان کی دعائیں قبول کرنا، ہر طرح کی جو ان کی پرورش ہو رہی ہے. کیونکہ آگے پھر آپ دیکھیں کہ رب آ گیا، آگے رب آ گیا. الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں اللہ جو لفظ آیا ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ تمام صفات کا حامل ہے. اب ہم رب العالمین میں سب سے پہلے رب کی بات کریں گے، اس کے بعد عالمین پہ جائیں گے. صاحب مفردات کے قول کے مطابق یہ لفظ تربیت کے معنی میں ہے، یعنی کہ مربی، تربیت کرنے والا، تربیت سے رب. اور فاعل یعنی تربیت کرنے والے کے لیے بطول استعارہ استعمال ہوتا ہے. صاحب مجمل بیان کے قول کے مطابق رب کے معنی رئیس، لائق اطاعت، مالک، رفیق، مربی اور مسلم، اصلاح کرنے والا. یہ لفظ تنہا فقط خدا کے لیے اور اضافت کے ساتھ غیر خدا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ہم نے کہا جی رب کا مطلب ہے مربی، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا. اب وہ پرورش میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اب وہ چونکہ رب العالمین تمام عالمین میں رب ہے. جب ہم یہاں اس عالم میں نہیں تھے اور یہ جو عالم زر سے ہم چلے، عالم جو کروموسومز کی فارم میں تھے، قالوا الست بربکم قالوا بلا، کہ اللہ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ قالوا بلا، کہنے تو انہوں نے مخلوقات نے کہا. یہ عالم زر میں رسول کافی اور مختلف کتابوں میں اس کا ذکر ہے. تو اس عالم میں بھی عالم زر جو تھے، ذرات کی فارم میں تھے، ہم کروموسومز کی فارم میں تھے، اس میں بھی وہ رب تھا، رب العالمین، تمام عالمین کا. پھر ہم عالم ارواح میں آئے، اس نے ہمیں روح خلق کی. عالم ارواح کے بعد ماں کے پیٹ میں آئے، اس میں بھی، اس عالم میں بھی وہ رب ہے. اس کے بعد اس دنیا میں آئے، اس دنیا کے بعد برزخ میں جائیں گے، برزخ کے بعد جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو وہ تمام عالمین، کیونکہ عالمین کی یہ بحث نہیں ہو رہی، اس کو ہم الگ کریں گے کہ عالم سے. یہاں ایک جو عام مفہوم ہے عالمین کا کہ ٹائم پیریڈ کی بات ہم کر رہے ہیں. تو رب ہوتا ہے پرورش کرنے والا. اب لفظ جو ہے نا خالی رب، یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، لیکن اضافت کے ساتھ، یعنی کہ رب الدار، اس گھر کا مالک. یا ہم اس کو مختلف، اور جس طرح ہم رب ہمہما کما ربا یعنی صغیرہ، اس میں دعا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی میں، اس میں دیکھیں کہ رب ہم، اے رب رحم فرما ہمارے ماں باپ پر، کما ربا یعنی کہ جمع ہے صغیرہ، کہ انہوں نے جیسے بچپنے میں ہمیں ہماری تربیت کی، اس تربیت کرنے والوں پہ ہم پہ رحم کیا، انہوں نے ان پر رحم فرما. تو اگر خالی رب آئے گا تو وہ رب صرف اللہ، اس سے مراد صرف اللہ ہوگا.
یا اگر ہم رب کے ساتھ کوئی اضافہ کر دیتے ہیں تو وہ پھر غیر اللہ کے لیے، جیسے رب الدار گھر کا مالک، یا اس طرح کی اگزامپل اور آپ عربی میں مل جائیں گی۔ اچھا، اگر رب صرف اللہ کے لیے ہے، اب یہ ڈسکشن آ رہی ہے، اور غیر اللہ کے لیے اضافت کے ساتھ ود ایڈیشن آف سم ورڈ کہ رب الدار یا رب البیت یا جو بھی آپ اس کو کہیں، تو کیا اس کی جمع بھی ممکن ہے؟ جیسے اللہ کی جمع جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کیا رب کی جمع ہے؟ رب کی جمع ہے ارباب۔ اب یہ ارباب جو جمع ہے یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کہاں استعمال ہوئی؟ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں 4 مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب یہ آ گیا، اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا شاہدوا بأننا مسلمون۔ کہہ دو کہ اہل کتاب، تم دیکھیں گے کس لیے آیا یہ لفظ، تم ایک بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ سورہ آل عمران ہے کہ ہم سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ ہم میں سے بعض کو ارباب بنائیں سوائے اللہ کے، پھر بھی اگر وہ پھر جائیں مکر جائیں تو یہ کہو کہ تم گواہ رہنا ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر وہ جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے، جیسے اہل کتاب کی بات آ رہی ہے تو جو یہودی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، قرآن میں بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، رب کی فارم میں کہتے ہیں، اور اس رب کی فارم میں کہتے ہیں جس میں رب ہے، اللہ خدا بند متعال ہے۔ تو وہ اب ان کا ذکر کرنا، اب چونکہ ان کو اس طرح رب نہیں کہہ سکتے کیونکہ رب ایک ہے، تو جمع میں آیا کہ بعض کو ارباب بنائیں اور نہ ہم میں سے بعض کو ارباب بنائیں، یہاں پہ ارباب لفظ آیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں یہ آتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور تم کو وَلَا يَأْمُرَكُمْ یعنی کہ أَن تَتَّخِذُوا، اور تم کو یہ حکم نہیں دیا گیا تتخذوا کہ تم بناؤ ملائکۃ والنبیین اربابا، نبیوں کو اور فرشتوں کو ارباب۔ کیا یامرکم، کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا بالکفر، اور تمہیں کفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جب کہ تم اس کے بعد کہ تم جب کہ مسلمان ہو چکے ہو۔ یہاں پہ آیا اب سورہ توبہ میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور اپنے عابدوں کو ارباب بنا لیا۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، سورہ یوسف۔ اے میرے خاندان کے ساتھیوں، زندان کے ساتھیوں، کئی ارباب بہتر ہیں، الگ الگ بہتر ہیں، یا وہ خدا جو ایک ہے اور قہر کرنے والا ہے بہتر ہے۔ تو یہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی ہے اس کی آج، کہ رب اللہ ہے، اضافت کے ساتھ غیر اللہ کے لیے آتا ہے، لیکن جہاں اور اس کی جمع ارباب ہے، وہ ارباب، اچھا یہ اب چونکہ ارباب کا لفظ آیا کیوں؟ رب چونکہ ایک ہے اور رب کی جمع جو ہے اللہ نے استعمال کی ہے، اس لیے کی ہے کہ وہ ارباب کو سمجھتے تھے، یعنی کہ چونکہ قرآن کو ان لوگوں کے اعتقادات پر تنقید کرنی تھی جو ایک سے زیادہ رب کے عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کے عقیدے کے مطابق ان کو سمجھانے کے لیے ارباب استعمال کیا ہے، ورنہ ارباب ممکن نہیں ہے، اس لیے عملی طور پہ ممکن نہیں ہے، چونکہ رب کی جمع
ارباب نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ ایک ہے۔ تو آج ہم اس ڈسکشن کو یہاں چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد ربوبیت کا جو تصور ہے، عالمی تصور ہے، اور اس میں تمام ہم ڈسکس کریں گے، پھر عالمین پہ انشاءاللہ جائیں گے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی یہ 10-15 منٹ کے جو ایپیسوڈز ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔